لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 156 تک انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیقولو، اب کہیں گے۔ شان نزول، یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اس پر انہوں نے طعن کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نسک کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہو، کیونکہ طعن اور تشنیع میں سب شریک تھے، اور کفار کے طعن کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے۔ طعن کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوتے ہیں، یعنی اعتراض کرتے ہیں، باوجود یہ کہ انبیاء سابقین علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں آپ کا لقب ذو القبلتین ذکر فرمایا، اور تحویل قبلہ یعنی قبلہ جو بدلا گیا، تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے پہلے انبیاء علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا یعنی اعتراض کرنا کمال حماقت ہے، یعنی کمال کی بے وقوفی ہے۔ بے وقوف لوگ، کس نے پھر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے جس پر تھے؟ تفسیر، قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے، یہاں قبلے سے بیت المقدس مراد ہے۔ ترجمہ، تم فرما دو کہ پورب پشچم سب اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے۔ تفسیر، اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو کیا جائے اعتراض، یعنی کسی کو کیا اعتراض ہو، کسی کو کیا جائے اعتراض، بندے کا کام فرما برداری ہے بے شک۔ ترجمہ، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ تفسیر، دنیا اور آخرت میں مسائل۔ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمانوں پر معتبر نہیں، یعنی مانی نہیں جائے گی، ویلڈ نہیں ہے۔ مسئلہ، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے۔ مسئلہ، اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے، رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحاح کے حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی۔ تم زمین میں اللہ تبارک و تعالی کے شہداء یعنی گواہ ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی جو ہم نے ابھی مذکورہ پڑھی نا وہ۔ مسئلہ، یہ تمام شہادتیں صلحاء امت یعنی صالح بندے، امت کے جو نیک بندے نا ان کی، یہ تمام شہادتیں صلحاء امت اور اہل صدق یعنی سچے اہل صدق کے ساتھ خاص ہے، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے اور بیجا خلاف شرعی کلمات ان کے زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں، صحاح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شافع یعنی شفاعت کرنے والے، نہ وہ شافع ہوں گے، نہ شاہد۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے
کہ آخرت میں جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ اس پر ان سے اقامت للحجہ دلیل طلب کی جائے گی، اقامت للحجت دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے شاہد ہے، یہ امت پیغمبروں کی شہادت دیں گی، یعنی ہماری جو امت ہے نا، سرکار کی امت صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیں گے کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے بعد ہوئے ہیں۔ دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو؟ یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہمارے طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے فرض تبلیغ علی وجہ الکمال ادا کیا۔ پھر سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ مسئلہ معلوم ہوا کہ اشیاء معروفہ میں شہادت تسامح کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ ترجمہ: اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ۔ تفسیر: امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے احوال عموم و تبلیغ انبیاء کا علم قطعی اور یقینی حاصل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بکرمہ تعالی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک اور بد اور اخلاص اور نفاق سب پر مطلع ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ: اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت دنیا میں بحکم شرعی امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ اور ازواج اور اہل بیت کے فضائل اور مناقب یا غائبوں اور بعد والوں کے لیے، مثلا حضرت اویس اور امام مہدی وغیرہ، حضرت اویس کرنی کی بات یہاں پہ ہے، حضرت اویس اور امام مہدی وغیرہ کے اس پر اعتقاد واجب ہے۔ یہ جو بھی باتیں سرکار نے فرمائی، ہر بات پر جو ہے یہ اعتقاد، بھروسہ، عقیدہ واجب ہے، کیونکہ سرکار ظاہر سی بات ہے جو فرما رہے امت کے لیے وہ چیز واجب ہے۔ مسئلہ: ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکے۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہے۔ فائدہ یہاں شہید بمعنی مطلع بھی ہو سکتا ہے، شہید یعنی شہادت والا شہید بمعنی مطلع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہادت کا لفظ علم اور اطلاع کے معنی میں بھی آیا ہے۔ ترجمہ: اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اس لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تفسیر: سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، 17 مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس تحویل کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن اور کافر میں فرق اور امتیاز ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ترجمہ: اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ شان نزول: بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ فائدہ: نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا
اور باجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالی آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ شان نزول: سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے، اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے، مسلمانوں نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرف رخ کیا۔ مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا منظور ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تفسیر: اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں رو بقبلہ ہونا فرض ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں، جو کتاب والوں کا ذکر ہوا نا اینڈ میں آیت کے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ: اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ بے شک اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے۔ تفسیر: کیونکہ نشانی اس کو نافع ہو سکتی ہے جو کسی شبہے کی وجہ سے منکر ہو، یہ تو حسد اور عناد سے انکار کرتے ہیں، انہیں اس سے کیا نفع ہوگا۔ ترجمہ: اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ تفسیر: معنی یہ ہے کہ یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا تو اب اہل کتاب کو یہ طمع نہ رکھنا چاہیے، یعنی جو قبلہ ہے نا کعبہ شریف وہ منسوخ نہ ہوگا تو اب اہل کتاب کو یہ طمع نہ رکھنا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے، یعنی جو قبلہ فکس ہو گیا وہی قبلہ ہے، ان کو یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ ان کا قبلہ ہوگا۔ ترجمہ: اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں۔ تفسیر: ہر ایک کا قبلہ جدا ہے، یہود تو صخرہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کے اس مکان شرقی کو جہاں نفخ روح حضرت مسیح واقع ہوا، یعنی جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر میں روح ڈالی گئی نا، اس مقام کو وہ لوگ قبلہ مانتے اپنا۔ ترجمہ: اور اے سننے والے کسے باشد، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کتاب سابقہ میں نبی آخر الزمان حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک اور شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس منصب عالی کو اتم یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف با اسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیہ کریمہ یعرفونہ میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، اور میرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم اور اکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں،
ان کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو، عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا سر چوم لیا، سبحان اللہ۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے، سبحان اللہ، یعنی بنا شہوت کے ساتھ اگر ہو اور غیر محرم وغیرہ یہ سب نہ ہو تو پیشانی چومنا جائز ہے۔ ترجمہ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ الحمدللہ۔ تفسیر، یعنی توریت اور انجیل میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت ہے، علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسدن اور عنادن، دیدہ اور دانستہ، یعنی جان بوجھ کر دیکھ رہا ہے، پتہ ہے، اس کے بعد بھی دیدہ اور دانستہ چھپاتا ہے۔ مسئلہ، حق کا چھپانا معصیت اور گناہ ہے۔ ترجمہ، اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یا حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اس کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جائے۔ تم کہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، سبحان اللہ۔ تفسیر، روز قیامت سب کو جمع فرمائے گا اور اعمال کی جزا دے گا۔ ترجمہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے اور جہاں سے آؤ۔ تفسیر، یعنی خواہ کسی شہر سے سفر کے لیے نکلو، نماز میں اپنا منہ مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ کی طرف کرو۔ ترجمہ، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب، تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اس کی طرف کرو کہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ تفسیر، اور کفار کو یہ طعن کرنے کا موقع نہ ملے کہ انہوں نے قریش کی مخالفت میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بھی چھوڑ دیا، باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہے، ان کی اولاد میں سے ہے اور ان کی عظمت اور بزرگی مانتے بھی ہے۔ ترجمہ، مگر جو ان میں نا انصافی کرے۔ تفسیر، اور براہ عناد بیجا اعتراض کرے۔ ترجمہ، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور یہ اس لیے ہے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور کسی طرح تم ہدایت پاؤ، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول تم میں سے۔ تفسیر، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے۔ تفسیر، نجاست شرک اور ذنوب سے یعنی گناہوں سے۔ ترجمہ، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے۔ حکمت سے مفسرین نے فقہ مراد لیا ہے۔ اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ذکر تین طرح کے، یہاں پہ تفسیر ہے، ذکر تین طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر ایک لسانی یعنی زبان سے، نمبر دو قلبی یعنی دل سے، نمبر تین بالجوارح۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدیس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہے۔ ذکر قلبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمت اور کبریائی اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط مسائل میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ ذکر بالجوارح یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہو، یعنی ہمارے ہاتھ پیر یہ جتنے بھی اعضاء ہیں نا، یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہو، جیسا حج کے لیے سفر کرنا،
یہ ذکر بالجوارح میں داخل ہے۔ نماز تینوں قسم کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تسبیح، تکبیر، ثنا اور قرأت تو ذکر لسانی ہے، اور خشوع، خضوع، اخلاص ذکر قلبی، اور قیام، رکوع، سجود وغیرہ ذکر بالجوارح ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہے، اور یہ ہر طرح کے ذکر کو شامل ہے، ذکر بالجہر کو بھی اور بالاخفاء کو بھی، یعنی جہر یعنی زور سے، اور اخفاء یعنی آہستہ سے، سر میں۔ ترجمہ: اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ تفسیر: حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی نماز میں مشغول ہو جاتے، اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء اور صلاۃ حاجت داخل ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ تبارک و تعالی صابروں کے ساتھ ہے، اور جو خدا جل وعلا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ شان نزول: یہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا اور اس کی آسائش سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تفسیر: موت کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیا جاتا ہے، انہیں راحتیں دی جاتی ہے، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی ہے اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتے ہیں۔ مسئلہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں۔ شہداء اور مسلمان شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے جو تیز ہتھیار سے ظلماً مارا گیا ہو اور اس کے قتل سے مال بھی واجب نہ ہوا ہو، یا معرکہ جنگ میں مردہ یا زخمی پایا گیا اور اس نے کچھ آسائش نہ پائی، اس پر دنیا میں یہ احکام ہے کہ نہ اسے کوئی غسل دیا جائے، نہ کفن، اپنے کپڑوں میں ہی رکھا جائے، اسی طرح اس پر نماز پڑھی جائے، اسی حالت میں دفن کیا جائے۔ آخرت میں شہید کا بڑا رتبہ ہے۔ بعض شہداء وہ ہے کہ ان پر دنیا کے یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے، لیکن آخرت میں ان کے لیے شہادت کا درجہ ہے، جیسا ڈوب کر یا جل کر یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، طالب علم، سفر حج، غرض راہ خدا میں مرنے والا، اور نفاس میں مرنے والی عورت، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے نا اسے نفاس، ایام نفاس جو ہے، نفاس میں مرنے والی عورت، اور پیٹ کے مرض، اور طاعون، اور ذات الجنب، اور سل میں، اور جمعہ کے روز مرنے والے وغیرہ۔ ترجمہ: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے۔ تفسیر: آزمائش سے فرما بردار اور نافرما بردار کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ ترجمہ: اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تفسیر: امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ اور صدقات دینا، جانور کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ملائکہ سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب۔ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں،
اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ سبحان اللہ۔ حکمت: مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھتا ہے کہ مسلمان بلا و مصیبت کے وقت صبر اور شکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتا ہے تو انہیں دین کی خوبی معلوم ہوتی ہے اور اس کی طرف رغبت ہو۔ یہ کہ آنے والی مصیبت کے قبل اور وقوع اطلاع غیبی خبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک حکمت یہ کہ منافقین کے قدم ابتلا کی خبر سے اکھڑ جائے اور مومنین اور منافق میں امتیاز یعنی فرق ہو جائے۔ ترجمہ: اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑی تو کہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال ہے اور ہم کو اس کی طرف پھرنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی کفارہ گناہ بناتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا ہمارا درس یہیں پر مکمل ہوا۔ اب تمام سے دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔